اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، ولا سیما علی خاتمہم وافضلہم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محترم سامعین کرام و ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس شب قدر کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں مختصراً چند جملے عرض کرنا مقصود ہے، قبل اس کے کہ آیہ مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ آپ سبھی حضرات کے لیے اور دنیا میں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، مومنین ہیں، ان کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال اس پھیلی ہوئی وبا سے، کرونا وائرس سے سب کو محفوظ رکھے، اور شب قدر کی جو رحمتیں ہیں وہ ہم پہ نازل فرمائے، اور اس میں بجا لانے والے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن مجید کا یہ صریح اعلان ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ قرآن مجید نے پھر اس کے بعد تیسرے فقرے میں یہ ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر اور افضل ہے۔ اب یہ کتنا بہتر اور افضل ہے، اس کی تصریح اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید نہ کیا ہو کہ تاکہ یہ مسئلہ غیر محدود رہے اور اس کا اجر و ثواب بے انتہا اور لا تحصیٰ ولا تعد کے زمرے میں ہمیشہ شامل رہے۔ شب قدر میں جو قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، تو یہاں پر جملہ مفسرین، چاہے وہ عامہ کے مفسرون ہوں یا خاصہ کے مفسرین ہوں، سب نے یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن کا نزول 2 طریقے سے ہے۔ ایک قرآن کا نزول دفعی ہے، اور ایک قرآن کا نزول تدریجی ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے لیے دوسری جگہ پر خود قرآن مجید ہی نے یہ آواز دیا ہے کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عبد خاص خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین، ان کے قلب مطہر کی سنگینی اور اس کی وسعت کو انسان ملاحظہ کرے کہ جس قرآن مجید کے نزول پہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، قلب پیغمبر کتنا سنگین اور کتنا باوسعت ظرف تھا کہ جو متحمل ہوا قرآن مجید کا، اور وہ بھی نزول دفعی کا۔ نزول دفعی قرآن مجید شب قدر میں ہوا، اور تدریجی پیغمبر کی 23 سال کی جو زندگی ہے، سفر کی، حضر کی، پیغمبر جس عالم میں تھے، جیسی ضرورت تھی اس کے مطابق خداوند متعال نے آیتوں کو بھیجا اور لوگوں کی ہدایت فرمائی۔ لہذا شب قدر کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے؟ قدر یعنی مقدر ہونا، معین ہونا۔ یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں انسان کے جتنے بھی سال بھر کے وہ تمام تر چیزیں کہ جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملنی ہے، اور ظاہر سی بات ہے، یہ بات حقیقت رکھتی ہے کہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ ساری نعمتیں انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو سال بھر میں جو بھی انسان کے مقدر میں ہوتا ہے اس کو اسی شب میں معین اور مشخص کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام کی خدمت میں احسن کلام کہ جو کلام معصوم ہوتا ہے، مصحف ناطق امام صادق علیہ السلام کی روایت کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مولا امام صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شب قدر میں جب پہلی شب قدر ہوتی ہے، یعنی 19ویں کی شب قدر، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مقدرات کو معین اور مشخص کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جس انسان کے حصے میں جو بھی رحمت، جو بھی برکت اور جو بھی سال بھر تک اس کے مقدر میں ہونا ہے، وہ سب
محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب دوسری شب آتی ہے شب 21، تو شب 21 یہ تثبیت کی رات ہے، یعنی وہ تمام تر عوامر کے جس کو 19ویں کی شب قدر میں معین کیا تھا، مشخص کیا تھا، اس کو ثبت کر دیا جاتا ہے، اس کو اوپر مہر تصدیق لگا دی جاتی ہے۔ اور پھر جب 23ویں کی شب قدر آتی ہے تو اس وقت ملائکہ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب یہ تمام تر عوامر محل نفاذ میں ہیں اور محل انتشار میں ہیں، یعنی پھر اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مومنین کرام، میں اپنے نفس کو پہلے متذکر کرتے ہوئے اور آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں، انسان اس سے محروم نہ کرے اپنے کو، چونکہ یہ شب قدر اگر چھوٹ گئی تو پھر اس کے بعد دوسرا جو طریقہ روایت میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان پھر انتظار کرے یا شب عید کا یا پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ شب عرفات کا۔ تو عزیزان گرامی، آج دنیا میں انسان کی زندگی میں بہت سے مسائل پائے جاتے ہیں۔ انسان کسی کو شکوہ شکایت ہے اپنے رزق کی کمی کی، کسی کے لیے بچوں کی شادیوں کے لیے مشکلات ہیں، کسی کے لیے کچھ اور مشکل ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے اس شب قدر میں سب سے پہلا کام یہ کریں جو مقدر والی رات ہے کہ سب سے پہلے اپنے خدا کو راضی کریں۔ اور خدا کیسے راضی ہوگا؟ جب ہمارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ گناہ کے ختم ہونے کا جو طریقہ ہے وہ خود ہم کو انہی امام نے بنایا ہے کہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت ہادی بنا کر کے بھیجا تھا۔ اس امام نے ہم کو یہ نسخہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے رب سے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو وہ واحد طریقہ جس سے خداوند متعال راضی ہو جاتا ہے وہ توبہ اور استغفار کا ہے۔ چونکہ انسان جتنی مقدار میں گناہوں کو انجام دیتا ہے اتنی مقدار میں اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر جتنی مقدار میں انسان اللہ کی معصیت کو ترک کر کے خیرات کی طرف آ جاتا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے کہ فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں کو ترک نہ کرو۔ تو جب انسان اطاعت کے مرحلے میں جتنی مقدار میں بڑھتا جاتا ہے اتنا زیادہ انسان کو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ سے دوری کو جو چیز ختم کر دیتی ہے اس ختم کر دینے والی چیز کا نام توبہ ہے۔ مصحف ناطق امام صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص صدق دل سے اگر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ نصوح کے بعد، توبہ حقیقی کے بعد، توبہ واقعی کے بعد انسان اس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کو انجام نہ دیا ہو۔ میرا رب کتنا کریم ہے، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا کے حصول کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت عامہ بھی اس مہینے میں ہے اور مومنین کے لیے رحمت خاصہ بھی ہے۔ چنانچہ انسان کوشش یہ کرے کہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے کو پاک کر لے۔ جب انسان نے اپنے کو پاک کر لیا تو اب جن کلمات سے خدا کو آواز دے گا خداوند متعال لبیک کہے گا، اور جب ذات احدیت کسی چیز کے اوپر لبیک کہہ دے گی تو یقیناً وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ پس انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ اس شب قدر میں جو مخصوص اعمال، ظاہر سی بات ہے مفاتیح الجنان میں اور دیگر اعمال کی اور دعاؤں کی کتابوں میں جو اعمال مذکور ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مومنین کرام اس کو انجام دیں گے۔ اور سب سے پہلے اعمال میں حضور سے پہلے کوشش یہ کرے انسان کہ ہر انسان اپنے گناہ کو جانتا ہے، اور وہ خداوند متعال کہ جس کے لیے خود خدا نے یہ کہا ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبا، اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر سبقت رکھتی ہے۔ چنانچہ وہ غضب جو گناہ کی وجہ سے تھا، انسان اپنے گناہوں کا استغفار کر کے گناہوں سے اور گناہوں کی معافی مانگ کر کے اب جب مصلی عبادت پہ آئے گا تو جس چیز کو بھی اس کریم رب کی بارگاہ سے دریافت کرے گا خداوند متعال یقیناً اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اس کو عطا فرمائے گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اس شب قدر کی اہمیت میں جو
یوسف ناطق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اب جو شب آنے والی ہے، 2 شبیں گزر چکی ہیں، اب یہ تیسری شب جو شب قدر ہے کہ جس کو لیلۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، کہ جس میں نفاذ امر کا حکم ہوتا ہے، جس میں مقدرات کو منتشر کرنے کا اور نافذ کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے، تو انسان اس مرحلے سے پہلے اپنے کو مہیا کر لے، آمادہ کر لے، اور پھر اس کے بعد جن چیزوں کو بھی اور وہ خواہشات کی فہرست جو انسان کے پاس ہے وہ اس کو اپنے خدا سے مانگے، یقیناً خداوند متعال اسے عطا کرے گا۔ بس حسن ختام کے طور پر میں اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں ایک بات کو عرض کر کے اپنی اس مختصر سے بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام ششم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ شب قدر سے مراد اس کی جو مقدر والی رات ہے، تو اب شب قدر کے جس کی اہمیت کسی کو پتہ نہیں ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، امام نے مقام مصداق میں یہ فرمایا ہے کہ میری جدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مراد ہیں۔ میں بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر کی اہمیت جس طریقے سے لوگوں کے ادراک سے بالاتر ہے، کوئی شب قدر کی حقیقت کیا ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طریقے سے عظمت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو انسان درک نہیں کر سکتا۔ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا درک کرنا یہ ادراک انسانی سے بالاتر ہے، یہ قدرت انسانی سے بالاتر ہے۔ جیسے شب قدر محتمل ہے 3 راتوں میں، بس میں ایک مشابہت ذکر کرنا چاہتا ہوں، اسی طریقے سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کی قبر آیات الہی میں سے ایک آیت ہے، وہ بھی 3 مقامات میں مشترک ہے۔ جیسے شب قدر محتمل اور مشترک ہے 3 شبوں میں، اسی طریقے سے قبر بھی آپ کی مشترک اور محتمل ہے 3 جگہوں پر۔ بعض روایتوں کے مطابق جنت البقیع میں، بعض روایتوں کے مطابق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر اس حجرے میں ہے کہ جس حجرے میں آپ رہا کرتی تھیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے عزیزان گرامی کہ چونکہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر کے درمیان اور میرے منبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے، جو حصہ ہے، وہ بقعۂ نور روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ لہٰذا علماء نے احتمال مضبوط یہ دیا ہے کہ وہاں پر جناب صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر منور ہے۔ تو بس میں یہ جملہ کہہ کر کے اپنے بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے جیسے شب قدر کو، اس کی عظمت کو لوگوں کے سامنے مشخص اور معین طریقے سے نہیں بیان کیا، محتمل ہے، اسی طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بھی درک کرنا انسان کے لیے مشکل ہے، اور ان کی قبر بھی آیت اللہ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور جب امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو وہ انشاءاللہ تعالی مشخص کریں گے، ان کے علم میں ہے۔ تو یہ شب قدر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس کا مصداق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ہم اس شب قدر میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو واسطہ قرار دے کر کے خدا سے دعا مانگے، چونکہ جناب زہرا کی وہ عظمت ہے کہ جن کے لیے خدا ائمہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم کو اگر کوئی اللہ سے مطالبہ کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنی جدہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی مومنین کرام بھی ائمہ معصومین کے سیرت پہ عمل کرتے ہوئے شب قدر میں امیر المؤمنین جو شہید محراب ہیں ان کا واسطہ دے کر کے اور صدیقہ کبریٰ کا واسطہ دے کر کے خدا سے اس مبارک شب میں دعا کریں تاکہ اللہ اپنی بارگاہ میں ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔